غوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے ٹھوکر لگتی ہے اس کو گرنے نہیں دیتا، ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیتا ہوں۔ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے، میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں لوگوں، اب غوث پاک فرما رہے ہیں، ان کا کلام میری زبان پہ سے میں بیان کر رہا ہوں، کسی کو یقین آئے نہ آئے وہ گھر جائے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں میں جو کہوں سچ کہتا ہوں، میری تصدیق کیا کرو، اگر میری تصدیق نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، جو میرے مرید کو ستائے گا، ظلم کرے گا، میں اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دوں گا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید گھبرانا مت، تیرا پیر عبد القادر لوگوں کو قتل کرنے والا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، قادری دولا، قادری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قادریت، 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 میرے امام کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ لیکن قادریت کیا ہے پہلے وہ بھی سن لو، جو غوث پاک سے محبت کرے وہ کسی سلسلے کا مرید ہے وہ قادری ہے۔ ہمارے نزدیک ہم نے بزرگوں سے یہی سنا، ایسا نہیں کہ مخصوص سلسلے مرید ہو وہی قادریت اتنی محدود نہیں ہے، جیسے دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا ویسے قادریت کے سمندر کا بھی کوئی کنارہ نہیں، جو محبت کرتا ہے سچے دل سے وہ قادری ہے۔ اس کا مطلب تم قادری ہو، جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ چشتی ہے، مطلب ہم چشتی بھی ہے، جو مخدوم اشرف سے محبت کرتا ہے وہ اشرفی ہے، ہم اشرفی بھی ہے، جو بندہ نواز سے محبت کرتا ہے وہ بندہ نوازی ہے، ہم بندہ نوازی بھی ہے، جو صاحب البرکات سے محبت کرتا ہے وہ برکاتی ہے تو ہم برکاتی بھی ہے، جو وارث پاک سے محبت کرتا ہے وہ وارثی ہے، ہم وارثی بھی ہے، جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے وہ سب رضوی ہے تو ہم رضوی بھی ہے۔ پھر غوث پاک ان جیسا امام اہل سنت کہتے ہیں، جن کا پوتا بیٹھا ہے، ذرا ان کا شعر تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، ان کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ ان کو جن کی شان میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، سارے اقطاب جہاں، کیا لکھا، اقطاب کس کو کہتے ہیں، یہ قطب کی جمع ہے، اور قطب کون ہوتا ہے سنیوں کے عقیدے میں، جس سے شہر کا نظام چلتا ہے وہ اللہ کا ولی۔ تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تو قادری آپ سمجھ گئے نا، قادری جو محبت کرے گا غوث پاک سے وہ، اور غریب نواز غوث پاک کی شان میں کیا کہتے یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران جلالت عرض و سما۔ یہ غوث پاک کی شان میں تو بات کیا چل رہی تھی، غوث پاک سے جڑ جاؤ، سچے قادری بنو، لیکن نماز چھوڑ کے قادریت آپ کو نصیب مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ حرام کھاؤ گے تو سچی، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا صدق مقال اور عقل حلال کی وجہ سے، سچ بولتا تھا، حلال کھاتا تھا، اللہ نے مرتبہ، بلکہ جب کھانا نہیں ملا نا، حرام نہیں کھایا، درخت کی پتی کھا لی، حرام نہیں کھایا۔ بہرحال تو ایک دن تو کہہ رہا تھا کیا، صرف قادری بن جاؤ تو بال بال میں نور پیدا ہو، نسبت پیر کا رنگ مرید پہ چڑھتا ہے، اور آپ جس سے مرید ہوتے ہیں اگر اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے نا، کڑی ادھر کڑی، کڑی ادھر کڑی، تو پھر غوث پاک سے ڈائریکٹ فیض جاری ہوتا ہے۔ غوث پاک پھر فرماتے ہیں میرے مرید کی نگہبانی کرتا ہوں،
اور ایسی کرتا ہوں وہ مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اللہ نے شان دی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، اللہ جس کو نعمت دینا چاہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، جب اپنے مریدوں کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی پھر تھوڑا مستی میں بات کرتا ہے، جیسے آپ لوگ رہتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا کھل جاتے ہیں، کھیل جاتے ہیں۔ لوگ جو دائیں بائیں سنتے پھر پوچھتے ہیں یہ کیسے بول دیا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تو مستی میں مست، ابھی میری طبیعت بھی غوث پاک کی جب فضیلت بیان کر رہا تھا تو مست ہو گئی، میں بھی جھومنے لگ گیا۔ اب کوئی بولے نا کہ کیوں جھوما، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنا مسئلہ ہے۔ تو ایک دن ایک بہت بڑے ولی حضرت عبد الرحمن تفسنجی، حضرت عبد الرحمن تفسنجی ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے مریدوں میں تقریر کر رہے تھے، فرمایا آج روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی ولی نہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہہ دیا؟ روئے زمین پر، بس اس پہ میری بات مکمل ہو جائے گی، میں بات پوری کر دوں گا۔ مجھ جیسا کوئی ولی، مجھ جیسا کوئی ولی۔ اب تھے اتنے بڑے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی، بڑا آدمی ہوتا ہے تو بھی بڑی بات کر دیتا ہے۔ اور تھے وہ واقعی بڑے تھے، کوئی ایسے چھوٹے موٹے نہیں۔ کیا کہا کہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی میرے جیسا ولی، بول دیا انہوں نے، نکل گئے زبان سے۔ اس میں قادری بیٹھا ہوا تھا۔ قادری لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ہاں، اور جن کو قادریت ملی نہیں تو پھر وہ تو بدعقیدوں سے بھی رشتہ داری کر لیتے ہیں، بے غیرتوں کا کیا کہنا۔ ہاں، قادری کہلانا اور ہے، قادری بن جانا اور ہے۔ ہاں، جن کی بیٹیاں بدعقیدوں میں بیائی جا رہی ہے، برادری کے نام پہ بیٹیاں لائی جا رہی ہے، ان کو قادریت سے کیا رہے؟ قادریت بہت باغیرت چیز کا نام ہے۔ ہاں، تو وہ ہوتے بڑے باغیرت، کیونکہ غیرت والے پیر کے مرید ہیں نا، تو پیر کا اثر آتا ہے۔ تو جیسی عبد الرحمن تفسنجی نے کہا نا، میرے آقا میرے مولا عبد الرحمن تفسنجی، کیونکہ میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، صرف بات بتا رہا ہوں میرے غوث کی شان اور ان کے مریدوں کی شان۔ ان میں قادری بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور وہ گدڑی پہن کے بیٹھا تھا، گدڑی پھینکا اور پھینک کے کہا آپ جو ہے وہ روئے زمین کے سب سے بڑے ولی ہو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ مرید ہے، مرید، ہوش میں رہنا، کچھ بھی مت بولنا۔ کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو سب کی گردن پہ غوث پاک کا پیر ہے لیکن میرے پیر کی گردن پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا زکام اچھا نہیں ہے، غوث پاک کے قدم کا تو کیا بگاڑ رہا ہے؟ غوث پاک کے قدم کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ کچھ ایسی مینڈکیاں پہلے بھی پیدا ہوئی، لیکن ہوا کیا غوث پاک کا؟ ایک شخص نے ایک قادری کو کہا کہ تمہارے پیر غوث پاک، تمہارے ہمارے پیر کیا وہ پیرانے پیر ہے کیا تمہارے ہمارے پیر لگا رکھا ہے؟ ایک نے کہا کہ تمہارے پیر کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں۔ ایک قادری کو کہا، اس نے کہا چل تیرے پیر سے ہی فیصلہ کراتا ہوں، اور ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ قادری گیا ان کے مجمع میں۔ کہا حضرت دیکھا آپ کے مرید لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہتے ہیں کہ تمہارے پیر غوث پاک کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں۔ کہا یہ بیوقوف ہے، تو یہ بتا قادری صاحب، یہ بتا کہ غوث پاک کا قدم عام پبلک کی گردن پر ہے کہ ولیوں کی گردن پہ؟ تو قادری نے کہا ولیوں کی گردن پہ۔ کہا یہ کمبخت تو مجھے ولی نہیں مانتے، پیر تو مانتے ہیں، ولی نہیں مانتے۔ اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری بھی گردن پہ۔ ہاں، تو بہرحال عبد الرحمن تفسنجی کے اس مجمع میں وہ قادری کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہا آؤ روئے زمین کے بڑے ولی ہو نا، مجھ سے مقابلہ۔ لیکن وہ سچے ولی تھے۔ جب اس نے گودڑی پھینکی نا تو اس کا جسم کا حصہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، اب جو دوسرے مریدین تھے تو ان کو تو لگا نا ہمارے پیر سے مقابلہ، میں رکو، یہ کوئی بہت بڑے پیر کا مرید دکھ رہا ہے، یہ کوئی اس کے بال بال سے نور چھنتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ اور غصے میں گدڑی پھینکی اور وہیں سے آواز لگائی لاؤ میرا لباس، میرا جبہ لاؤ۔ تو ایک ہاتھ بڑھا اور اس نے جبہ پیش کیا
پہنا، آؤ مقابلہ کرو۔ وہ عبدالرحمن تفسنجی نے کہا یہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہا وہ میری بیوی کا ہاتھ تھا۔ یعنی قادری ہونا تو طاقت اتنی ہے کہ یہاں کھڑے رہ کر کے جبہ مانگتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ آتا ہے۔ جس کی بیوی کی روحانیت اتنی ہو اس کے شوہر کی کتنی ہوگی، اور جب بیوی اور شوہر کی ایسی ہو تو پھر اس کے پیر کی کتنی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں میں مبالغہ کر دیا، میں نے کہا خدا کی قسم جتنا ہم جانتے ہیں بہت کم بیان کرتے ہیں۔ جس دن تجھے پتا چلے گا تو بھی یا غوث نہ کہنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا۔ کہنے والوں نے کہا ہے یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تجھے۔ اس ذکر کو تو نے سمجھا کیا ہے؟ بچوں کا کھیل ہے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھڑی پہن لے تو، کہا جو اس وقت تک نہیں پہنوں گا۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرے پیر کون ہے؟ کہا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، بہت بڑی ہستی، واللہ العظیم جنہوں نے جانا انہوں نے جانا، پبلک کیا پتا بیچارے کیا جانے، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بتائے غوث پاک کیا ہے۔ جس دن غوث پاک، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ قادری ہے تو اس لیے غوث پاک کے بارے میں کچھ بڑی بڑی باتیں کر جائیں، واللہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے بہت کم بیان کرتے ہیں۔ غوث پاک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ میرا راز نہیں جانتے، میں آپ کا راز نہیں جانتا، اللہ کا راز کیا جانوں؟ محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی۔ ہاں ایک دن ان کے ہو کے تو دیکھو، پتا چلے گا غوث پاک کیا ہے۔